السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اور جواب کا یہ سیشن ہے، آپ کے سوال ہیں اور ہمارے جواب ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ سوال پوچھتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت اگر صلاۃ السلام سننے کا من کر رہا ہو تو سن سکتے ہیں؟ جی ہاں، سن سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہوں۔ تو صلاۃ اور سلام یعنی سلام پڑھنا اور نبی پر درود بھیجنا، تو اس کا تو حکم قرآن کے اندر موجود ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے بھی نبی پر درود رحمت بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ تو سلام اور درود پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، بشرطے کہ اس میں کوئی شرکی الفاظ کی آمیزش نہ ہو۔ زید صاحب یو پی سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں 2 بار اللہ اکبر بول دے تو کیا نماز میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کل میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، 2 بار اللہ اکبر بول چکے تھے مگر کھڑا نہیں ہوا، میں جنازے سے باہر چلا گیا، یعنی میں جنازے میں نہیں گیا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ امام صاحب 2 تکبیر کہہ چکے ہوں، اب کوئی شخص جنازے کی نماز میں کیسے شامل ہو؟ یہ بہت ضروری مسئلہ آپ نے پوچھا ہے اور آپ نے غلط کیا ہے۔ دیکھیں، جب نماز جنازہ شروع ہو چکی ہو اور 2 تکبیرات، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ 2 تکبیرات چھوٹ چکی ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور امام صاحب جو بھی تکبیر کہہ رہے ہیں آپ اس میں شامل ہو کر کے امام صاحب کی پیروی کریں، اور جب امام صاحب سلام پھیرنے چلے تو آپ جو تکبیریں آپ کی چھوٹی تھی، یعنی 2 تکبیر آپ کی چھوٹ چکی تھی، تو اللہ اکبر کہہ کر کے آپ بھی سلام پھیر دیں۔ تو جتنی بھی تکبیرات نکل جائے تو آپ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوں، اور سلام پھیرنے سے پہلے وہ تکبیرات آپ پوری کر لیں اپنے طور پر، تو نماز جنازہ آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ امن صاحب لکھنؤ سے کہتے ہیں کہ حضرت آج کا سوال یہ ہے کہ یوٹیوب کی کمائی کیا حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ پیسہ ایڈورٹائزمنٹ کے حساب سے ملتا ہے، اور ایڈورٹائزمنٹ تو حلال اور حرام پروڈکٹ کے بھی آ سکتے ہیں۔ بھائی اس کے بارے میں علماء اکرام کی مختلف رائے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کچھ علماء نے اس کو سرے سے حرام کہا ہے، اور کچھ نے کچھ شرائط کے ساتھ میں اس کو جائز اور حلال کہا ہے۔ وہ شرائط یہی ہیں کہ جو ایڈ اس پر چلائے جاتے ہوں، پہلی بات تو اس میں کسی غیر محرم کی تصویر نہ ہو، ایڈ فی نفسی ہی جس چیز کا ایڈ ہو وہ حلال ہو، یعنی کوئی شراب کی یا اسی طریقے سے پورک وغیرہ کی یعنی تشہیر نہ کی جا رہی ہو، اس کا کوئی حرام چیز کا ایڈ نہ ہو، بیئر کا یا اور بھی دیگر جو حرام چیزیں ہوتی ہیں، سود کا، سٹے کا، اس کا کوئی ایڈ نہ ہو، اور ایڈ جو ہے جو چلایا جا رہا ہے اس میں غیر محرم کی تصاویر نہ ہو، اور اسی طریقے سے موسیقی یعنی میوزک نہ ہو۔ تو یہ شرائط ہیں، تو اگر ان شرائط کے ساتھ میں کوئی ایڈ آتا ہے تو یوٹیوب، اور جو ویڈیوز آپ بنا رہے ہیں وہ ویڈیو جو ہے فی نفسی ہی وہ حلال ہو، یعنی اس میں کوئی غلط چیز کو گائیڈ آپ نہ کر رہے ہوں، کوئی غلط چیز کی طرف آپ قوم کو نہ لے جانا چاہتے ہوں، فی نفسی ہی وہ جائز ہو، مباح ہو، کم از کم مباح ہو، ورنہ یہ ہو کہ اس سے کوئی قوم کو یعنی موٹیویشن ملتی ہو، کوئی سیکھ ملتی ہو، تو وہ الگ وہ تو اور اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم مباح ہو۔ یعنی آپ کوئی ولاگ بنا رہے ہیں کسی، یعنی کوئی آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جو کہ نیچرل ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، سمندر ہو، یا اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں، تو مسئلہ یہ کہ کم از کم آپ کی جو ویڈیو ہو وہ مباح ہو، کسی حرام چیز کی طرف آپ لوگ کو نہیں لے کے جا رہے ہوں۔ تو یہ جو شرائط ہیں، اور اس میں کوئی فلٹر کا آپشن بھی ہوتا ہے، ایڈ کی جو کیٹیگریز سیٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ کس طرح کا ایڈ چاہتے ہیں، تو اس میں اگر یہ چیزیں آپ کر لیں اور ایڈ جو ہو وہ حرام چیز کے بجائے حلال چیز کی آتی ہو، موسیقی نہ ہو، غیر محرم کی تصویریں نہ ہوں، تو پھر اس سے آئی ہوئی آمدن آپ کی حلال ہوگی۔ اور اگر اس میں ایسے ایڈ آتے ہوں جس پر غیر محرم کی تصویریں آتی ہیں، میوزک آتی ہے، حرام چیز کی ایڈ آتی ہے، تو پھر وہ جائز نہیں ہوگی۔ اس میں کیٹیگریز سلیکٹ کی جا سکتی ہے، میرے خیال سے فلٹر کا کوئی آپشن ہوتا ہے، مجھے پوری طریقے سے تو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، لیکن شاید ایسا کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو فلٹر کر دیا جائے کہ ہم اس چیز کا ایڈ نہیں چاہتے اپنی ویڈیوز پر، تو اس کے باوجود بھی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی ایڈ آ جاتا ہے تو اس میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اس سے جو کمائی ہوئی ہے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا آپ کو بلا ثواب کی نیت کے۔ یہ سوال یوسف بن محمود لکھنؤ سے کرتے ہیں کہ طلاق شدہ لڑکی سے شادی کرنا کیسا ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ طلاق شدہ لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اس سے پتہ کر لیں کہ طلاق کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ہی غلط ہوتی ہیں،
جہاں جاتی ہیں وہاں ایسی کھڑپیچی کرتی ہیں کہ شوہر کو مجبوراً اسے الگ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. تو اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے طلاق شدہ سے شادی کرنا ہے تو انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور بعض اوقات لڑکیاں یعنی معصوم ہوتی ہیں اور ان میں کوئی خرابی ایسے نہیں ہوتی اس کی وجہ سے طلاق ہو، پھر بھی شوہر ہی ظالم ہو کر کے طلاق دے دیتا ہے تو لڑکیوں کے لیے امید ختم ہو جاتی ہے رشتوں کی. تو اگر ایسی لڑکی سے آپ شادی کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر عورت خود یعنی عیب دار ہو اور شوہر کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہ ہو، شوہر کو خود اس نے پریشان کر رکھا ہو، پھر طلاق ہو جائے تو پھر وہ دوسرے والے شوہر کی بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے تحقیق کے بعد شادی کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مفتی صاحب زبیر عالم صاحب دلی مصطفیٰ آباد سے کہتے ہیں کہ میری اہلیہ غیر مسلم تھی، اب ایمان میں ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، مگر ایک مسئلہ ہے نماز قرآن کیسے سکھاؤں، ہندی میں سمجھ نہیں آتا، بچے چھوٹے کوئی حل بتائیں جن سے گناہ سے بچا جا سکے، اتنا ہو جائے کہ نماز درست ہو جائے. 5 سال ہو گئے شادی کو، میرے ساتھ میں نماز ادا نہیں کر پاتی، اکیلے میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن دماغ میں نہیں بیٹھتی. بہت بات بیگم کو نماز کو لے کر دیکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جب کوئی چیز فرض کی ہے نا تو اللہ نے یعنی اس کو سیکھنے کی صلاحیت بھی بندے کو دی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو بندہ اٹھا نہ سکے. اللہ اس کام کا مکلف نہیں بنا سکتے جس کی یعنی حیثیت اس کی نہ ہو، جس کی طاقت وہ نہ رکھتا ہو. تو اگر اللہ نے نماز بتائی ہے تو نماز سیکھنے کی صلاحیت ہر بندے میں رکھی ہے. تو آپ یہ کریں کہ آپ زبان جو آپ کی زبان ہے اس میں آپ سکھائیں کہ بھئی دیکھو بیگم کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دل سے نیت کرو کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. پھر آپ نیت کرو، ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ وغیرہ، جو پروسیس ہے نماز کا مستورات کے لیے کندھے تک اٹھانے کا، تو وہ تو جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اس طرح آپ اس کو سکھائیں. تو اپنی زبان میں ہی سکھائیں نماز. باقی جو سورہ فاتحہ ہے اس کو بھی آپ یاد کرا دیں، ایک آیت یاد کرائیں، دوسرے دن دوسری یاد کرائیں، تو اس طرح انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب تک نہیں آتا ہے نا تو پھر نماز جیسے ادا کی جاتی ہے اس طرح نماز ادا کریں. وہ کوئی ایک سورت بھی سکھا دو، سورہ فاتحہ سکھا دو، کوئی ایک سورت بھی سکھا دو، الحمد شریف پڑھیں، ایک ہی سورت کو ہر 4 رکعت میں پڑھتی رہیں تب بھی نماز ہو جائے گی. تو دھیرے دھیرے سکھاؤ گے تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے، بچے بھی سیکھ جائیں گے. بچوں کے لیے کوئی معلم رکھو، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی مکتب پڑوس کی مسجد میں چلتا ہو بچوں کو وہاں بھیجو. نہیں چلتا ہے کسی کو آپ ٹیوشن لگا کے آپ اس سے سکھاؤ بچوں کو. اور بیوی کو آپ خود سکھائیے، یا کوئی مستورات پڑھی لکھی ہوں، ایسا کوئی محلے میں کوئی دینی اجتماع ہوتا وہاں بھیج دو آپ ہفتے میں 1 مرتبہ، تو انشاءاللہ وہ سیکھ جائیں گی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے دین. الدین یسر، دین آسان ہے. ہر چیز جو اللہ نے فرض کی ہے یا واجب کی ہے اللہ نے اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. تو آپ دھیرے دھیرے سکھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. جاوید صاحب خلیل آباد سے کہتے ہیں کہ زہار کے حوالے سے آپ بتائیے کہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے. دیکھیں زہار زمانے جاہلیت کی ایک طلاق ہے. انت علیہ کظہری امی، کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تم میری ماں کی طرح ہو، یعنی حلال کو حرام کرنے والی چیز کو زہار کہتے ہیں. تو زمانے جاہلیت میں کوئی شخص کو بیوی کو چھوڑنا ہوتا تھا تو وہ یوں کہتا تھا انت علیہ کظہری امی، تو تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یا کسی بھی اعضاء کو اس میں لے کر کے وہ یعنی استعمال کر سکتا ہے. تو اس سے زمانے جاہلیت میں طلاق ہو جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اور جب تک زہار کا حکم قرآن مقدس میں واضح نازل نہیں ہوا تھا لوگ اپنی بیویوں کو زہار کے ذریعے سے الگ کر دیا کرتے تھے، تو بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی یعنی اس زمانے میں. پھر اللہ رب العزت نے جو یعنی قرآن کی آیت نازل کی تو اس میں زہار کا مفصل ایک ذکر فرمایا. چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ جو لوگ زہار کریں اپنی بیویوں کے ساتھ میں، یعنی جو زہار کر بیٹھے یعنی اپنی بیوی کو فلاں فلاں الفاظ کہتی ہے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، میری ماں کی یعنی جو مختلف اعضاء اس طرح کی چیزیں ہیں، اور بھی بڑی تفصیل ہے اس معاملے میں آپ کو مختصراً عرض کرتا ہوں. تو جو لوگ ایسی حرکت کر بیٹھے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں. ٹھیک ہے. تو زمانے جاہلیت میں بیوی اس سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، یعنی بیوی کو طلاق پڑ جاتی تھی، تو اب وہ ہمیشہ کے لیے ختم معاملہ. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جب یہ کیس آیا تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ یہ حرکت کریں یعنی زہار کے ذریعے
اپنی بیوی کو یہ بات کہیں تو طلاق تو نہیں ہوگی، بیوی ان سے الگ نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی، نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں یا ایک باندی آزاد کریں۔ اگر کسی نے ان الفاظ کے ساتھ یا ان جیسے الفاظ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا ہے تو بیوی کو چھونا، ٹچ کرنا یا دیگر جو بیوی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ اس پر حرام ہو جائیں گے۔ کب تک؟ جب تک یہ کفارہ ادا نہ کرے۔ کیا کفارہ ہے؟ وہ کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام یا ایک باندی آزاد کرے، یعنی گردن آزاد کرے۔ تو اچھا، اب ہر بندہ تو گردن آزاد نہیں کر سکتا، جیسے اس ماحول میں ہمارے یہاں غلام نہیں پائے جاتے، ہمارے یہاں باندیاں نہیں پائی جاتی، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی اور آفر رکھا۔ کیا آفر رکھا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ تو جو بندہ ایسا ہے کہ جو غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس کے لیے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے پہلے۔ تو کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1 کفارہ غلام یا باندی کا آزاد کرنا، نمبر 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا ہے، یعنی 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہیں، 2 ماہ جتنے بھی آئے 29-30 کا۔ اچھا، اب کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو 2 ماہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ۔ تو جو بندہ ایسا ہے کہ جو 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ کفارہ زہار ہے، یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیے تو بیوی حرام تو نہیں ہوگی ہمیشہ کے لیے، نکاح نہیں ٹوٹے گا، طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے 3 کفاروں میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اس کے بغیر ادا کیے بغیر وہ بیوی کے قریب نہیں آ سکتا، یعنی بیوی کو چھو نہیں سکتا۔ یہ ہے زہار۔ کیا رات کو سوتے وقت صلاۃ و سلام سننے کا من کر رہا ہو تو سن سکتے ہیں؟ اس کا جواب شاید میں دے چکا ہوں، کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو تو سن سکتے ہیں۔ اچھا یہ شاید دوبارہ سے آ گیا۔ مفتی صاحب نجم الدین چودھری صاحب مہاراشٹر احمد نگر سے، سوال یہ کہ اگر ٹریولنگ کرتے وقت پورا دن یا کچھ اور دن چلا جائے اور نماز پڑھنا پاسبل نہ ہو، پھر چھوٹی ہوئی ساری نماز ایک ساتھ کیسے پڑھیں؟ اس کا طریقہ کیا رہے گا؟ اس کا طریقہ ایسے ہی رہے گا جیسے آپ کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ پہلے چھوٹی تھی اس کی نیت کریں گے، بھائی پہلے کی میں قضا پڑھتا ہوں، پھر وہ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد دوسری نماز کی قضا، اس کے بعد تیسری نماز کی قضا۔ جی ہاں، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ٹرین اور بس وغیرہ میں اگر نماز پڑھنا پاسبل نہ ہو تو اس کو ترک کر کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پاسبل ہو تو وہیں بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہ کہ کوئی نماز بھول کر چھوٹ جائے اور وہ نماز اس دن نہیں بلکہ کچھ دن بعد یاد آئے کہ نماز چھوٹ گئی، تو اس کو کیسے پڑھیں؟ بھائی بس یہی یاد کر لیں کہ اس دن میری جو نماز چھوٹی تھی میں اس کی قضا پڑھ رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد پکڑیا والی مسجد جو لکھنؤ میں شہر امین آباد میں ہے، اس مسجد کے 5 مکان اور ایک دکان ہے، جس میں سے کیول ایک کرایہ دار کرایہ دے رہے ہیں، 20 سال سے اوپر ہو گیا کوئی کرایہ نہیں دیتا۔ مسجد کمیٹی جو کرایہ وصولنے کے بجائے چندہ لے کر مسجد چلا رہی ہے، امام صاحب کو کیول 6000، مؤذن کو کیول 3000 روپے سیلری دے رہے ہیں، رہنمائی فرمائے مسئلے کا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو وقف کی پراپرٹیز ہیں، یعنی مسجد کے جو دکان و مکان ہیں، اس کو لوگ ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے باپ کی ہو۔ ایک مرتبہ انہوں نے لے لی ہے تو وہ تا قیامت ان کے ہی ہاتھ میں رہے گی، ایسا ان کا ماننا ہے۔ سراسر ظلم ہے، یہ دھوکہ ہے، مکاری ہے، دجالی ہے، یہ اللہ کے گھر کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ جتنے دن کے لیے آپ کو دی گئی تھی اتنے دن کے بعد اگر مسجد کی جو کمیٹی ہے اگر وہ مطالبہ کرے خالی کرنے کی تو آپ کے اوپر خالی کرنا لازم ہوگا۔ اس کے بعد بھی آپ پڑے رہیں گے، کرایہ نہیں دیں گے تو یہ ظلم ہوگا اور اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ دوسری بات، کمیٹی نے کیا طے کیا تھا کہ ہم تم سے کتنے روپے مہینہ لیں گے یا ہم تم سے کتنا پیسہ چندہ لیں گے، یہ کمیٹی جانے، یہ آپ جانیں۔ اگر کوئی کرایہ طے ہوا ہے اور کرایہ نہیں دیا جا رہا، اس کے بدلے میں چندہ دیا جا رہا، تو اس کے جواز کا کوئی حکم نہیں ہے، چونکہ کرایہ طے ہوا تھا نا، چندہ طے نہیں ہوا تھا۔ چندہ تو آپ 1 لاکھ روپے دیں مسجد میں ماہانہ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا کرایہ طے ہوا ہے کہ بھائی آپ 1000 روپے کرایہ دیں گے تو آپ کے اوپر 1000 روپے کرایہ دینا لازم ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، دھوکہ ہے، مکاری ہے، دجالی ہے، اس سے لوگوں کو باز آنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی ان کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ آج کل یہی چل رہا ہے، لوگ مسجد کی دکانیں، مسجد کی مکان کرایہ پر لے لیتے ہیں، پھر سالوں سال اس کا کرایہ تک نہیں دیتے، کرایہ بڑھاتا نہیں ہے۔ مسجد کی دکان کا کرایہ ہے 500 روپے، بازو میں
کسی کی ذاتی دکان ہے، اس کا کرایہ ہے 5,000 روپے، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ تو یہ ظلم نہیں ہے کیا ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ خیانت کریں گے تو یہ اللہ سے بغاوت ہو جائے گی۔ کمیٹی جو طے کرے، کمیٹی بھی مناسب طے کرے، ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے 1,000 روپے ماہانہ، آپ طے کر دیں 3,000 روپے ماہانہ، تو دکاندار کیسے کرایہ دے گا؟ لیکن اگر کوئی کرایہ نہیں دیتا ہے تو اس کو بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اس میں مقامی علماء بھی ہوں، دکاندار لوگ بھی ہوں، اور مسجد کے مصلیان بھی ہوں، کارکنان بھی ہوں، سارے بیٹھ کر کے بیٹھیں کہ بھائی یہ ہم نے کرایہ آپ کو طے کیا ہے، آپ 10 سال سے کرایہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کرایہ دیجئے تو مکان خالی کریے، جو پیسے باقی وہ بھی مسجد میں دیجئے، ورنہ قیامت کے دن مجرم بنیں گے آپ۔ اگر کسی نے کسی کام کے بن جانے کے لیے روزے مان دیے تھے، پھر وہ روزے رکھ نہیں پایا، تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دین کی روشنی میں بتائیں۔ اگر کسی نے روزے مانے ہیں کہ میں روزے رکھوں گا اتنے، تو اس پر روزے ہی رکھنا لازم ہے، بلا عذر وہ روزے نہ رکھ کر کے کوئی فدیہ نہیں دے سکتا۔ تو اگر آپ نے مثلا مانا ہے کہ میں 10 روزے رکھوں گا، کوئی قید نہیں کی کہ ایک ساتھ رکھوں گا، تو آپ 10 روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، 1 سال کے اندر، 10 سال کے اندر بھی، لیکن آپ کے اوپر رکھنا لازم ہوگا جلد از جلد۔ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ پا رہا بلا عذر، مان لیے تھے ایکسائٹمنٹ میں کہ میرا کام بن جائے میں 10 روزے رکھوں گا، اس کے بعد ہمیں یار 10 روزے کون رکھے، یہ نہیں ہو سکتا، 10 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو بیماری ٹھیک ہونے کے بعد میں رکھے گا، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا بیمار ہو گیا کہ اب اس کی بیماری ٹھیک ہونے کے امکان نہیں، جیسے شوگر کا یا بی پی کا کوئی ایسا دائمی مریض بن گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ دے سکتا ہے، جتنا آپ ایک صدقہ فطر یعنی رمضان میں یا عید میں دیتے ہیں اتنا آپ ایک روزے کے بدلے میں دے سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی معذور بوڑھا ایسا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ہمیشہ پاسبل نہ ہو، تو وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ بلا عذر فدیہ نہیں دیا جا سکتا، بلا عذر فدیہ دینا جائز نہیں ہے، روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ تقلید کرنا کیسا ہے کسی بھی امام کی؟ اور امام ابو حنیفہ تو 100 سال بعد پیدا ہوئے، ان دن لوگ کیا تھے؟ پلیز جواب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 100 سال بعد پیدا ہوئے، تو ان سے پہلے لوگ کیا تھے؟ جیسا امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے، دیکھو بھائی تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے، تقلید کے بغیر آپ دین کو صحیح سے فالو نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ فالو کر کے دکھائیے۔ آپ کسی نہ کسی مجتہد کی رائے کو مانیں گے تبھی دین پر چل پائیں گے، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی تحقیق کو مان لیا، امام بخاری رحمہ اللہ کسی مسئلے پر حدیث لے کر کے آئے، امام بخاری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، آپ نے امام بخاری کی صحیح حدیث کو مان کر اس پر عمل کیا، تو امام بخاری کی تحقیق تھی وہ حدیث، آپ کی تحقیق نہیں تھی، تو آپ نے اس مسئلے میں امام بخاری کی تقلید کر لی، تو یہ تقلید ہو گئی۔ آپ نے کسی اور محدث کی، جیسے آج کل شیخ ناصر الدین البانی کا بہت نام ہے، کسی حدیث کے بارے میں لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، انہوں نے کہا حاذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، تو البانی صاحب کی صحیح حدیث کو صحیح ماننا اس بیس پر کہ البانی نے صحیح کہا ہے، تو یہ تقلید ہو گئی، آپ نے تقلید کر ڈالی۔ اسی طریقے سے اور بھی معاملات ہیں، امام ترمذی نے کسی حدیث کو صحیح کہا، آپ نے ان کی بات مان لی، آپ نے امام ترمذی کی یعنی تقلید کر لی۔ تو صحابہ کے دور میں یعنی مجتہد ہوا کرتے تھے، صحابہ اکرام تو خود مجتہد تھے، تقریباً ہر صحابی مجتہد تھے، اس میں سے بہت سے لوگ مجتہد نہیں تھے، تو مجتہدین کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آپ کسی صحابی کو، یعنی تقریباً 1,24,000 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ ہر صحابی اپنے اعتبار سے قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہو۔ کوئی حضرت عائشہ سے مسائل پوچھتا تھا، کوئی عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتا تھا، کوئی عبداللہ ابن عباس سے پوچھتا تھا، مگر یہ کہ وہ زبانی تھے معاملات۔ تقلید اس وقت میں بھی تھی، کوئی عبداللہ ابن عباس کی تقلید کرتا تھا، کوئی عبداللہ ابن مسعود کی تقلید کرتا تھا، کوئی عائشہ صدیقہ کی تقلید کرتا تھا۔ تو تقلید ہر بندہ ہر زمانے سے کرنا ہے، لیکن کوئی ایک فقہ مرتب نہیں تھی، لکھی ہوئی تمام مسائل پر ایک یعنی جمع کر دی گئی ہو، ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کے زمانے میں مختلف لوگ یعنی مختلف مسائل پر عمل کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں قرآن و سنت کے معاملات کو ایک جگہ جمع کر کے لکھ دیا گیا، تب سے امت اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو 100 سال پہلے اگر معاملات ایسے تھے تو 100 سال پہلے کوئی فقہ مرتب نہیں تھا، سینہ بسینہ لوگ لے جاتے تھے۔ تو اگر 100 سال پہلے لوگ تقلید کیسے کرتے تھے، سوال یہ ہے۔ تو احادیث تو اور بعد میں لکھی گئی ہیں، تو 100 سال پہلے لوگ احادیث پر عمل کیسے کرتے تھے؟ مسئلہ یہ بھی تو ہے بھائی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سب نبی کے زمانے، صحابہ کے زمانے کے بعد میں لکھی گئی ہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں لکھی گئی احادیث کی کتب۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ جتنی حدیث موجود ہے تو نبی کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تابعین کے دور میں لکھنا اسٹارٹ کی گئی ہے نا۔
تو اب کوئی یہ کہے کہ جب بخاری مسلم اس زمانے میں لکھی نہیں گئی تھی تو لوگ عمل کیسے کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی سینہ بسینہ ہر بندہ مجتہد محدث ہوتا تھا، صحابہ کرام میں بڑے صحابہ، لوگ ان سے جا کر کے حدیث پوچھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ تو سیم اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے صحابہ کے دور میں ہم تقلید جیسے کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی تقلید اس طرح ہوتی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے ذریعے پوچھتے تھے، بڑے صحابہ، کبار صحابہ، مفتیان صحابہ، لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ صحابہ کے بعد میں ان کی وراثت چلتی رہی، امام ابو حنیفہ تک پہنچی، امام ابو حنیفہ کی تقلید کی جانے لگی، پھر امام مالک، شافعی، اسی طریقے سے احمد بن حنبل کی تقلید کی جاتی رہی، اور بھی ائمہ ہیں لیکن مشہور 4 ہیں، امام محمد ہیں اور امام ابو یوسف ہیں، امام داؤد ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے ائمہ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور سے مسائل کو لکھا ہے، لیکن اللہ نے مقبولیت 4 کو دی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل، اللہ نے انہیں قبول کیا ہے۔ کسی کی بھی اتباع کرو گے کامیابی کو پہنچو گے، اور یعنی سب پر عمل کرو گے، کسی پر بھی عمل کرو گے، کسی ایک پر، تو پھر انشاءاللہ آپ نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے کہلاؤ گے۔ تو یہ سوال بنتا نہیں تھا کہ 100 سال پہلے لوگ کیسے یعنی کس کی تقلید کرتے تھے۔ تو احادیث 100 سال بعد لکھی گئی ہے، تو 100 سال پہلے لوگ کس کی ذریعے سے حدیث سنتے تھے، پڑھتے تھے، بلکہ اور بعد میں حدیث لکھی گئی۔ تو میرے دوست، تقلید کے بغیر چارہ نہیں، اگر تقلید کو ہٹا دیا جائے بیچ سے تو کھوپڑی آپ کی پھٹ جائے گی نا، قرآن و حدیث سے مسائل تلاش کرتے کرتے۔ اور بھی ایک حدیث، ایک مسئلے پر 3 طرح کی حدیث ہوتی ہے، کس پر عمل کرنا، کس پر نہیں کرنا، یہ سب مجتہدین نے لکھ کر کے دے دیا، نیا سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس طرح کی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقلید اس زمانے میں بھی، تقلید آج بھی ہے، تقلید ہمیشہ رہے گی۔ تقلید کے بغیر ہاں کوئی مجتہد ہو جو قرآن و سنت سے اپنی صلاحیت کی بنا پر مسئلے نکال سکتا ہو، تو اس کے لیے تقلید ضروری نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن نکالو تو صحیح۔ کہاں سے نکالو؟ کسی نہ کسی کی تحقیق پر تو عمل کرو گے نا، تو تقلید کر لیا آپ نے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل